الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے. انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن تلاش اللہ کی رحمت کہاں پر ہوتی ہے؟ انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے قریب ہے. بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ کا ڈر لے کر، اللہ کا خوف لے کر انسان اپنے کام کو انجام دے، اس کے کام میں اللہ کی رحمت شامل رہے گی. اللہ کی رحمت بھلائی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. سورۃ الرحمن میں رب فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا مگر بھلا. بھلائی کرو گے تو بھلا ہوگا، برائی کرو گے تو برا ہوگا. نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کے مقبول بندے بنو گے، صالحین میں شمار ہوگا، متقین میں شمار ہوگا، نبی کے فرما برداروں میں شمار ہوگا، صراط مستقیم پر چلنے والے ہوگے اور دارالسلام میں داخل کر دیے جاؤ گے. اس دارالسلام میں جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جہاں انعام ہی انعام ہوں گے، جہاں نور ہی نور ہوگا، جہاں سرور ہی سرور ہوگا، جہاں اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہوگا. یعنی وہ وسائل جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جن چیزوں سے، جن باتوں کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہمیں تعلیم فرما دیے. ہم کو وہ کرنا چاہیے، ہم وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے. رسول اللہ نے جو تعلیمات پیش فرمائی، جو قرآن کی تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے. اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اس کے مفہوم کو جانو. اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، مگر کوشش کرنا ہوگا. ہمیں عربی زبان کو سمجھنا ہوگا. عربی زبان کو سمجھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ہم اس عمل کو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. اور دوسرے مقام پر پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو تم میں بہترین شخص کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ ہم میں جو قرآن کو سمجھتا ہے،
قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے اور عمل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وسائل ہمیں عطا کیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اعظم کی اطاعت میں اللہ نے اپنی رضا کو شامل رکھا ہے۔ اپنی رضا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا میں اور اللہ کی رضا میں رسول اللہ کی رضا، اور رسول اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، رسول اعظم کی فرما برداری کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے شاندار وسائل ہیں، اور یہ قرآن ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ، ایک بہترین کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے رسولوں میں تمہارے چرچے ہوں، وہ تم سے محبت کریں، تمہاری شفاعت کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ تو تم جب بات کرو تو سچ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم بات کرو تو سچ بولو، چاہے موبائل پہ بات کرو چاہے آمنے سامنے بات کرو، تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دماغ میں یہ بات ہونا چاہیے سچ بولنے سے اللہ راضی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے۔ جب کسی سے باتیں کرو ہمارے دماغ کے اندر یہ ہونا چاہیے سامنے والا نہیں جانتا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولو۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، جب کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں ہو، بولتا ہے میں چوراہے پر ہوں، دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں شہر میں موجود ہوں۔ موبائل پہ جھوٹ بولنے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ جھوٹ چاہے روبرو ہو کے بولا جائے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ چاہے موبائل پر بولا جائے جھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ جھوٹ ذریعہ بنا اللہ کی ناراضگی کا، جہنم میں لے جانے کا۔ ضروری نہیں ہے ہم 72 گناہ کریں گے اس کے بعد ہم جہنم میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم ذات کو تو وسیلہ بنائیں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، اتاری ہیں، سہروردی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، ثقلینی ہیں۔ ہم اس بات کو تو وسیلہ بنائیں کہ ہماری نسبت بڑی ذاتوں سے ملی ہے، ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ اے بھائی ذرا یہ سوچ، قرآن اس بات کا رد کرتا ہے، ذات کا وسیلہ تجھے نفع نہیں دے گا۔ اس وقت جب تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو سکتا ہے تیرا عمل اللہ کی نافرمانی کرنے سے برباد ہو جائے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی سے تیرا ایمان برباد ہو جائے۔ تو نے کیسے مان لیا میں گناہ کرتا رہوں، میں رنڈی پیشہ کرتا رہوں، میں سود لیتا رہوں، میں جھوٹ بولتا رہوں، میں دھوکہ دیتا رہوں، غریبوں کا مال ہڑپ کرتا رہوں، لوگوں کو ستاتا رہوں، فرقے بناتا رہوں، لوگوں میں تفرقے ڈالتا رہوں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتا رہوں، اور اپنے گمان میں سمجھتا ہوں مجھے تو اللہ کے مقبول بندے بچا لیں گے، اور جہنم میں جانے کے کام کرتا رہوں۔ میرے بھائی تیری خام خیالی ہے، یہ چیز کام آنے والی نہیں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو ہمیں وسائل دیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم ان وسائل کو اختیار کریں گے اور دارالسلام میں تب داخل ہوں گے جب صراط مستقیم کو اختیار کریں گے۔ اور اللہ کے مقبول بندوں کا انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑا انعام دیا۔ اللہ نے
احسان باتور سب سے مخصوص نعمت ان کو صراط مستقیم کی پہچان فرمائی۔ احسان کے بطور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا، اور ہم اس پہ چلیں گے تو ہم دارالسلام میں داخل ہوں گے، امن کی وادی میں جائیں گے، سلامتی والے گھروں میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پائیں گے اس راہ پہ چل کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ چاہے موبائل پر ہو یا روبرو ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، جھوٹ سے بچو۔ اللہ کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو جھوٹ سے بچو، گناہ سے بچو۔ جس چیز سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے اس سے بچیں۔ اسی حدیث پاک کے اندر آگے آتا ہے وَلْيُؤَدِّ إِذَا أَمَانَتَهُ، اور جب تمہارے پاس بھائی کی کوئی پوٹری آ جائے، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی مال آ جائے، تو اس امانت کو سنبھال کے رکھو، نیت خراب نہ کرو، اس امانت پہ لالچ مت کرنا، اس غریب کے دل پہ آرا چلا کر اس کے دل کو چیر نہ دینا، اس کی امانت میں خیانت مت کرنا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب کوئی امانت تمہارے پاس آ جائے تو اس کو ہڑپ نہ کرو، اس پر نیت خراب نہ کرو، اس پہ لالچ نہ کرو۔ اگر تم اس کی امانت کو ادا کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہو گے اور مشکلات میں صبر کرو گے، او جب اللہ لہ الجنہ، اس عمل کے بدلے میں اللہ تم پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر آگے آیا والجبار من جاورہ، اللہ والیوسن جبارہ من جاورہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بستی میں تم رہو، جن لوگوں میں تم رہو، جن کے پڑوسی تم ہو، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، ان پر احسان کرو، یہ بھی وسیلہ بن جائیں گے تمہاری بخشش کا۔ اگر تم ان کا نفع چاہو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کے بھی پڑوسی بنو، امن کے ساتھ رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، محبت کا پیغام دو، آتنک نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، فساد نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں آتنک نہ پھیلاؤ۔ اللہ آتنک باد کو پسند ہی نہیں فرماتا، قرآن آتنک سے منع کرتا ہے۔ اور لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھا برتاؤ کرو، اللہ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر پڑوسی موجود نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، اہل کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اس کی جان مال کی حفاظت کرنے والے بنو، اس کی آبرو کی حفاظت کرو، اس کے گھر کی حفاظت کرو۔ یہ ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم پڑوسی کا خیال کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو اور اس کی عزت کی پاسداری کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔